خوش آمدید ہے آپ کا ہمارے اس چینل ایم کے اسلامک روشنی میں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر ہوں گے اور اللہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح خوش رکھے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ جانا تھا کہ زبر کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے، کس طریقے سے اس کو جلدی ادا کرنا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے زبر کے بارے میں پورا بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیا تھا، اور آج جو ہے سے زیر کی باری ہے، یعنی زیر کا نمبر ہے۔ زیر کے بارے میں ہم سمجھیں گے کہ زیر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور زیر کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلے یہاں پہ تختی نمبر 3 حرکات زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، یہاں پہ بھی لکھ دیا ہم نے۔ زبر اوپر ہوتا ہے، زیر نیچے اور پیش اوپر ہوتا ہے، تو یہ زبر کا نشان ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ پھر بتایا تھا زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، اور اس کے بعد تھوڑا بتایا تھا کہ تھوڑا بھی نہ کھینچے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ اور آگے بتایا تھا الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جو الف خالی نہ ہو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ یہاں تک آپ کو ہم نے بہت اچھی طریقے سے بتایا تھا۔ پھر یہاں بتایا تھا زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، یہ بھی بتا دیا تھا، اس کو آپ کو یاد کرنا تھا۔ آگے آج ہے زیر کی باری، یعنی یہ زیر جو ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے، یہ زیر نیچے ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، زیر کو معروف پڑھا جائے، زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جیسے بازیر بی۔ ابھی ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، معروف پڑھا جائے، آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، مجہول پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے، دونوں کو ہم کلیئر کر لیں گے سمجھ کر کے۔ دیکھیے، زیر کو معروف پڑھا جائے، معروف پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ لکھا ہوا ہے بازیر بی، بازیر بی، اور ایک سائڈ میں ہم پھر لکھتے ہیں بازیر بی۔ دیکھیے، معروف پڑھنا ہے اور مجہول آواز سے بچنا ہے۔ یہ مطلب کہ جو غلط ہے اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اس کا ایک آدمی کا نام سمجھ لیجئے معروف ہے، اور ایک آدمی کا نام مجہول ہے۔ تو مجہول جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور معروف جو ہے وہ صحیح ہے، اس سے ہمیں بات بھی کرنی چاہیے۔ اور مجہول جو ہے وہ صحیح آدمی نہیں ہے، اس سے ہمیں بات نہیں، مطلب کہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو معروف پڑھنا کیسے ہے اور مجہول سے کیسے بچنا ہے، مجہول کیسے پڑھا جاتا ہے، وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ دیکھیے، با زیر بی، بی جو بول رہے ہیں تو یہ معروف ہو گیا، اور با زیر بے، بے تو یہ مجہول ہو گیا۔ یعنی کہ با کی جگہ پہ آپ دوسرا حرف بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ جیم زیر جی، اور یہاں پہ سمجھیے جیم زیر جے، سمجھ میں آ رہی ہوگی بات۔ لام زیر لی، لام زیر لے، قوف زیر قی، قوف زیر قی پڑھتے ہیں۔ ابھی ہم اس میں پڑھیں گے نا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا پورا، یہاں پہ سمجھ میں آ گئی۔ دونوں ڈیفرنٹ آواز ہے، دونوں کی آواز الگ الگ ہے نا۔ جیسے با زیر بی، جیم زیر جی، لام زیر لی، قوف زیر قی، یہ معروف ہو گیا۔ اب دیکھیں مجہول کیسے پڑھا جاتا ہے۔ با زیر بے، جیم زیر جے، جے بول رہے ہیں، جی نہیں بول رہے ہیں، جے۔ لام زیر لے، لے لے، لی نہیں بول رہے ہیں، لی بولیں گے تب ہوگا معروف۔ قوف زیر قی ہے نا، یہ ہو گیا معروف، اور قوف زیر قے تو یہ مجہول ہو گیا۔ لام زیر لے، قوف زیر قے، تو اس آواز سے ہمیں بچنا ہے۔ تو معروف آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، معروف مطلب صحیح ہے، اس کو صحیح پڑھنا ہے، اور مجہول جو غلط ہے یعنی اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اور زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، زبر کی آواز اوپر، با زبر با، با زبر با، با زیر بی، تو زیر کی آواز نیچے گئی۔ اب با کی جگہ پہ کوئی بھی حرف لے سکتے ہیں، الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں آپ کسی کو بھی لے کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہم آپ کو با کا اگزامپل دے رہے ہیں، تو آپ اس کو مت سمجھیے کہ یہ اسی میں ہے، صرف اسی سے ہوگا۔ آپ کو جو مرضی، ہم یہاں پہ ڈیفرنٹ لکھے ہیں نا، اسی وجہ سے لکھیں کہ آپ کسی کو بھی لے سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم آگے دیکھتے ہیں، آگے کیا ہے۔ آگے ہے حمزہ زیر ای، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو حمزہ، تو اس کو آپ الف مت پڑھیے گا۔ بہت سے مطلب بچے پڑھتے ہیں الف زیر ای، ہے نا، تو الف نہیں پڑھنا ہے،
یہ اب حمزہ ہو گیا. اگر اس کے نیچے سے ہم ہٹا دیتے ہیں تو اب یہ الف ہے، لیکن اس کو ہم ہٹا نہیں رہے، اس کے نیچے جو زیر آئے گا، یہ زیر آئے گا تو ہم کو جو ہے سے اس کو حمزہ بولنا ہے. اوپر نیچے کچھ بھی آ جائے اسے ہمیں حمزہ بولنا ہے. دیکھیے زیر کی مثال یہاں پہ ہے، پورا زیر ہے اس میں، ہم زیر کے بارے میں پڑھ پڑھ کے سمجھیں گے. دیکھیے حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی. آپ میرے ساتھ پریکٹس کیجئے، کتاب ایک لے لیجئے. آپ ہم نے شروع میں بتایا تھا آپ کو، ایک کتاب لے لیجئے نورانی قاعدہ، اور آپ اس کو جو ہے سے جب بھی ویڈیو دیکھیے تو اس کو کھول کر کے رکھیے اور اس میں پڑھیے دیکھ کر کے، ہے نا. دیکھیے سا زیر سی، جیم زیر جی، ہا زیر ہی. بالکل نہیں کھینچنا ہے، کھینچنے کا نام نہیں لینا ہے. خا زیر خی، دال زیر دی، رال زیر ری، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی. سب کی آواز نیچے جائے گی اور سب کو جلدی پڑھنا ہے. حروف کی ادائیگی تو بالکل مطلب چھوڑنا ہی نہیں ہے. بالکل حروف کی ادائیگی ہر جگہ پہ کرنی ہے، ہر حرف کو جو ہے سے ادا کر کے نکال کر کے پڑھنا ہے. شین زیر شی، صاد زیر سی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ضا زیر غی، عین زیر عی، یہاں سے عین نکلے گا، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ی، یا زیر ی. اب ہم اس کو تو صحیح پڑھ کے دکھائے ہیں آپ کو، معروف تو پڑھ کے ابھی بتائے ہیں، مجہول میں نہیں گیا. اب دیکھیے مجہول جس چیز سے ہمیں بچنا ہے مجہول آواز سے، وہ دیکھیے یہاں لکھا ہے نا، مجہول آواز سے بچا جائے تو اس سے ہمیں بچنا ہے. دیکھیے کیسے، حمزہ زیر اے، با زیر بے، تا زیر تے، جیم زیر جے، کوئی بھی حرف لے سکتے ہیں آپ، لام زیر لے، فا زیر فے، نون زیر نے. یہ سب نہیں پڑھنا ہے آپ کو، اس سے بچنا ہے، بالکل نہیں پڑھنا ہے. اس کو یاد رکھیے گا آپ. ہم اس لیے پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ میں بہت سے ایسے ہوں گے جو پڑھتے ہوں گے اس طریقے سے، ہے نا. پڑھنا ہی نہیں ہے اس کو. آگے دیکھیے یہاں مشق ہے تو زبر اور زیر دونوں کا مشق اس میں ہوگا، ہے نا. دیکھیے حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی. ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا صرف 2 حرف کو لینا ہے، پھر تیسرے کو لینا ہے، پھر چوتھے کو لینا ہے، یعنی کہ کم کم کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے لینا ہے نا. دیکھیے ای بی لی، پھر دیکھیے آگے را زبر را، دال زیر دی، اب دونوں کو ملانا ہے، ردی، فا زبر فا، ردیفا. حمزہ زیر اے، با زیر بے، اے بے، لام زیر لے، اے بے لے، بچے پڑھتے ہیں اے بے لے. را زبر را، دال زیر دے، را دے، فا زبر فا، ردیفا، ردیفا. دیکھیے کتنا بیکار لگ رہا ہے. ہا زبر ہا، میم زیر میں، ہا میں، دال زبر دا، حامدہ. شین زبر شا، ہا زیر ہے، شاہ، دال زبر دا، شاہدہ. کتنا بیکار لگتا ہے. بخیلا، سخیرہ، رحیمہ، لعبہ، شریبہ، عاملہ، باریقہ، خطیفہ، جزیعہ. سب بیکار. اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے آپ کو، ہے نا. آپ کو پڑھنا ہے. دیکھیے ایک مرتبہ الٹا پڑھ لیجئے. نسیہ، غشیہ، سقیمہ، جزیعہ، خطیفہ، باریقہ، عاملہ، شریبہ، لعبہ، رحیمہ، سخیرہ، بخیلہ، شہیدہ، حمیدہ، ردیفہ، ایبیلی. اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے. اور بہت اچھا آپ جب پڑھتے رہیے گا ساتھ میں، ابھی تو پورا باقی ہے نا، اب دیکھیے کتنا اچھا پڑھنے لگیے گا. اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے. ہا زبر ہا، میم زیر می، حمی، دونوں کو ملانا ہے، پھر تیسرا کو لینا ہے. دال زبر دا، حمیدہ، شین زبر شا، ہا زیر ہی، شہی، دال زبر دا، شہیدہ، ہے نا. اس طریقے سے. با زبر با، خا زیر خی، بخی، لام زبر لا، بخیلا، سین زبر سا، خا زیر خی، سخی، را زبر را، سخیرہ، را زبر را، ہا زیر ہی، رہی، میم زبر ما، رحیمہ. اس طریقے سے. لام زبر لا، عین زیر عی، لعی، پہلے 2 کو ملانا ہے، پھر با کو آخری میں. با زبر با، لعبہ. حروف کی ادائیگی ایک ساتھ کرتے رہنا ہے. حروف کی ادائیگی میں آپ کو کمی نہیں کرنی ہے، نہیں تو آپ کا بنا بنایا سب خراب ہو جائے گا. سمجھ لیجئے کہ آپ جس طریقے سے گھر میں آپ کھانا بناتے ہیں اور خوب اچھا کھانا بنائیے، اور اس کھانے میں اگر آپ نمک نہیں ڈالیے گا
تو وہ کھانا آپ کا بالکل بیکار ہو جائے گا، کھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں اس کو اور آپ حروف کی ادائیگی اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کو مطلب سمجھیے بیکار ہے پڑھنا، ہے نا۔ اس لیے کہ حروف کی ادائیگی ضروری ہے، اس لیے آپ حروف کو جو ہے سے ادا کرتے ہوئے چلیے گا ساتھ ساتھ میں۔ شین زبر شا، را زیر ری شری، با زبر با شریبا، میرے ساتھ آپ پڑھیے نا، میرے ساتھ پڑھیے۔ عین زبر ع، میم زیر می عمی، لام زبر لا عمیلا عمیلا، با زبر با، را زیر ری بری، قاف زبر قا بری قا، ہاں، خا زبر خا، طا زیر طی خطی، فا زبر فا خطیفہ۔ دیکھیے جیم زبر جا، زا زیر زی جزی۔ دیکھیے یہاں پہ سمجھیے آپ بات کو، یہ جیم کی آواز الگ ہوتی ہے اور زا کی آواز الگ ہوتی ہے۔ بہت سارے بچے اس کو پڑھتے ہیں ززی یہ پڑھ دیتے ہیں، یا پڑھتے ہیں ججی یہ پڑھ دیتے ہیں، تو نہیں جیم کی آواز آنی چاہیے، نہیں زا کی، دونوں میں ایک ساتھ نہیں، یعنی کہ دونوں کی آواز، جیم ہے تو پہلے جیم کی آواز، پھر زا ہے تو زا کی آواز آئے گی۔ جزی، دیکھیے جزی جزی، عین زبر ع جزی ع، سین زبر سا، قاف زیر قی سقی، میم زبر ما سقیما، غین زبر غا، شین زیر شی غشی، یا زبر یا غشیہ، نون زبر نا، سین زیر سی نسی، یا زبر یا نسیہ۔ اس طریقے سے پڑھنا تھا ہمیں، تو ہم نے اس کو معروف پڑھ کے بتایا ہے۔ اور آپ جو غلطی کرتے ہیں، جو مجہول پڑھتے ہیں بچے عام طور پہ، وہ غلطی آپ میں بتانے جا رہا ہوں جس چیز سے آپ کو بچنا ہے، اس لیے کہ آپ کو صحیح تو معلوم ہو گیا لیکن آپ کو غلط بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے پڑھیے گا، مان لیجیے ہم اگر اس کو نہیں بتائیں گے، آپ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم پڑھ رہے ہیں صحیح یا غلط، اس لیے اس کو ہم کو بتانا پڑے گا۔ دیکھیے، اور ایک بات آپ سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس میں جو ہے سے ہم مطلب کچھ حرف ایسے ہیں جس کو ہم موٹا پڑھ رہے ہیں، یعنی بھاری بنا کر کے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس کو موٹا پڑھنا ہے اور کس کو پتلا پڑھنا ہے، یعنی کس کو باریک پڑھنا ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو بنائیں گے اور بتا دیں گے کہ کس حرف کو آپ کو موٹا پڑھنا ہے اور کس کو جو ہے سے پتلا پڑھنا ہے۔ 7 حرف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے، ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے، پر پڑھے جائیں گے ہمیشہ، ہے نا، بھاری۔ تو اور اس میں ایک حرف ایسا ہے جو کبھی ضرورت پڑنے پہ پر پڑھایا جائے گا، کبھی جو ہے باریک پڑھایا جائے گا، وہ ہم آپ کو ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں، اس پہ آپ کو پریکٹس کر لینا، اس کو یاد کر لینا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کیجئے گا ضرور، اور لائک بھی کیجئے گا، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے ویڈیو میں بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی تو ہم اس سے بھی اچھی طریقے سے کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو سمجھا سکیں۔ اور کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ اس طریقے سے پہلے پڑھتے تھے کہ نہیں مجہول پڑھتے تھے، یہ ہم کو آپ ضرور بتائیے گا۔ اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔